اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ 23 ربیع الاول وہ تاریخ ہے کہ آج سے 1250 سال قبل یعنی 23 ربیع الاول 201 ہجری میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سرزمین قم پر وارد ہوئیں، اور آپ کے قدم مبارک کی وہ برکت تھی کہ آج تک قم شیعوں کا ایک عظیم مرکز ہے اور اسلام کا ایک عظیم مرکز شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو جب مدینے سے مر بلایا گیا اور آپ کو جب آئے ہوئے 1 سال گزر گیا تو آپ کی بہن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھیں، تو آپ کی زیارت کے لیے مدینے سے قم کی جانب مرو کی جانب نکلتی ہیں۔ راستے میں حکومت نے آپ پہ حملہ کروا دیا اور حکومتی کارندوں نے آپ کے قافلے پہ حملہ کیا، اس میں تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ جو آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہاں قم کہاں پر ہے، میں قم جانا چاہتی ہوں، چونکہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ وہاں سے آپ کو قم کی جانب لے کر چلے، اور آپ قم جب پہنچی ہیں تو لوگوں نے بہت آپ کا استقبال کیا۔ جناب موسیٰ ابن خزرج اشعری نے آپ کے ناقے کی مہار کو پکڑا اور اپنے گھر میں لے کے آئے۔ آج میدان میر نام سے ایک محلہ ہے جہاں پہ جناب موسیٰ ابن خزرج کا گھر تھا، وہاں پر آپ آئیں اور 17 دن آپ نے وہاں قیام کیا۔ 17 دن کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر باغ بابلان جو جناب موسیٰ ابن خزرج کا تھا وہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا۔ بہرحال آپ کی فضیلت اور منزلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے پہلے بلکہ آپ کے والد محترم امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی ولادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے بارے میں پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ سرزمین قم پر ہمارے گھر سے ایک ایسا ٹکڑا وہاں دفن ہوگا، اور آپ کہتے ہیں کہ ان حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے شفاعت سے ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ کی فضیلت اور آپ کی منزلت کے لیے جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ایک معصوم امام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی شفاعت سے ہمارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک اہم رتبہ آپ کو ملا ہے کہ آپ کو مقام شفاعت حاصل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زیارت میں بھی جس زیارت نامے کو ایک امام معصوم امام رضا علیہ السلام نے، یعنی آپ دیکھیں جتنے امامزادے ہیں ان کی زیارتیں ائمہ معصومین سے منسوس نہیں ہیں، معصور نہیں ہیں، لیکن جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کا زیارت نامہ امام رضا علیہ السلام سے معصور زیارت نامہ ہے، اور اس میں بہت عظیم آپ کے مراتب بیان ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک مرتبہ کیا ہے کہ یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأن من الشان، یعنی آپ کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ فاطمہ آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ بہرحال یہ ایک عظیم مرتبہ ہے کہ جو ائمہ معصومین کی جانب سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مقام عبادت میں کس مرتبے پہ فائز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اہل بیت نے عبادت اس طرح سے کی ہے، اللہ کو اس طرح سے پہچانوایا ہے کہ منار توحید ائمہ اہل بیت ہیں اور ان کے گھر والے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت میں اگر کسی نے اس عبادت کو پہچانوایا ہے تو وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومہ کی زندگی مدینے کی ہمارے لیے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو 17 دن آپ نے قم میں گزارے ہیں تو آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جہاں پر آپ نے 201 ہجری میں جہاں پر آپ نے عبادت کی تھی 17 دن رہ کے، آج وہ مقام عبادت آج تک لوگ وہاں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ عبادت کا مقام آپ کی آج تک مشہور ہے۔ اس کا نام آج بیت النور ہے۔ اس کے بغل میں ایک مدرسہ بھی ہے، مدرسہ ستیہ، یعنی یہاں پر ایک ایسا مرکز قائم کیا کہ جہاں پر حضرت معصومہ نے 17 دن عبادت کی تھی، آج تک وہ مقام عبادت لوگوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومہ کو لقب معصومہ ملا ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، کہ جس نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی قم میں زیارت کی گویا اس طرح سے اس نے میری زیارت کی۔ اب آپ دیکھیے کہ مقام عصمت انبیاء اور ائمہ معصومین اور ملائکہ سے مختص ہے، لیکن بعض حضرات نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے، ان کمالات کی منزلوں پر فائز ہیں، اور وہ انسانی اقدار ان سے ظاہر ہوئے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے اپنوں کو عبودیت اور عبادت میں انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ مقام عصمت تک پہنچ گئے ہیں، جیسا جناب ابوالفضل العباس، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، کہ خود ایک امام معصوم آپ کو لقب معصوم دے رہا ہے، یعنی 14 معصومین کے علاوہ
یہ کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو مقام عصمت تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے کو اس طرح سے بنا دیا تھا. اس میں سے ایک جناب معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقام آپ کو ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ کی قبر کی زیارت کا ثواب ائمہ معصومین نے بیان کیا. 3 اماموں سے آپ کے قبر کی زیارت کا ثواب نقل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام صادق علیہ السلام آپ کی ولادت سے پہلے فرما رہے ہیں کہ من زارہا بقم فلہ الجنہ، یعنی آپ کی زیارت کا ثواب جنت قرار دیا گیا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برادر گرامی امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو آپ کی معرفت رکھتے ہوئے آپ کی زیارت کرے تو اس کا ثواب جنت ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا کہتے ہیں بھتیجے امام محمد تقی علیہ السلام بھی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من زار امتی بقم فلہ الجنہ، یعنی آپ کی زیارت کا یہ فضل ہے کہ 3 معصومین آپ کی زیارت کے بارے میں اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. اور یہ مرتبہ آپ کا اس طرح سے حاصل ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آیت اللہ مرشی نجفی صاحب کے والد آیت اللہ محمود مرشی صاحب، انہوں نے ایک بار نجف اشرف میں آپ جب پڑھتے تھے تو آپ نے ایک چلہ کیا، 40 دن تک عبادت کی تاکہ آپ پہ یہ کشف ہو سکے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت پیغمبر کی قبر کہاں پر ہے. جب 40 دن ہو گئے تو آپ خواب میں گئے اور آپ نے رویا صادقہ میں آپ نے دیکھا کہ امام محمود باقر اسلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے آئے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ علیکا بکریمت اہل بیت، یعنی تم جاؤ کریمہ اہل بیت کی زیارت کرو. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کریمہ اہل بیت کی قبر ہی کو جاننا چاہتے ہیں. تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ایک اللہ کا راز ہے کہ جو ایک مصلحت کی بنا پہ پوشیدہ ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو جو ثواب حاصل ہے زیارت سے، اسی منزلت اور مقام کو اللہ نے حضرت فاطمہ معصومہ کی قبر کو قرار دیا جو کہ قم میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منزلت آپ کی قبر کو حاصل ہے کہ جب یہ اس طرح سے خواب دیکھتے ہیں تو محمود مرشی صاحب اسی وقت فوراً رخت سفر باندھتے ہیں اور قم آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کی زیارت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے جناب محمود مرشی صاحب، جناب شہاب الدین مرشی صاحب بھی، ان کا ایک معمول تھا کہ صبح کو جب حرم کے دروازے کھلتے ہیں اس سے پہلے آپ پہنچ جاتے تھے اور نماز شب کو جا کے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں پڑھتے تھے. یعنی یہ مقامات آپ کو ملے ہیں. ایک طرف آپ کو مقام عصمت، ایک طرف مقام شفاعت آپ کو حاصل ہے، دوسری جب مقام عصمت آپ کو عطا ہے، یعنی وہ عصمت اصطلاحی نہیں جو انبیاء اور معصومین کو تھی، بلکہ اپنے کو اس کمال تک پہنچایا تھا کہ معصومین آپ کو معصوم کہہ رہے ہیں اور آپ کی زیارت کا ثواب روایتوں میں ملتا ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز کہ آپ کی قبر مطہر پر، آپ کے روضہ مبارکہ پر بہت زیادہ کرامتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. جو لوگ زیارت کو آتے ہیں وہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں. صرف ایک بات آخری اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں کہ ملا صدرہ جو کہ 1050 میں جن کا انتقال ہوا ہے، 1050 ہجری میں، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں قم سے نزدیک تقریباً کہک میں ایک گاؤں میں رہتا تھا. جب میرے لیے کوئی مشکل پھنستی تھی، کوئی مسئلہ میرے لیے حل نہیں ہوتا تھا، تو میں کہک سے پیدل چل کے قم آتا تھا اور وہاں پر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے نزدیک میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور وہاں پر میرے لیے وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. بہرحال آج بھی اس شعال محمد قم ہے اور آپ کے روضہ اقدس پر ہزاروں طالب علم پوری دنیا سے یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں اور آج یہ اہل بیت کے علوم کو نشر کرنے کا ایک مرکز بن گیا ہے یہ مقام. پروردگار ہمیں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے مشرف فرمائے.